اسلام آباد پمس کے اندر جو واقعہ ہوا جس میں بچے فوت ہوئے ہیں، اس کے بعد سے پورے پاکستان میں ایک غم اور غصے کی لہر ہے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ آبدیدہ ہیں، لوگ دکھی ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، کیونکہ یہ جو بچوں والا معاملہ ہوتا ہے ہمیشہ سے بہت سینسٹیو رہا ہے، اور جس طرح کی نیگلیجنس ہوئی ہے، جس طریقے سے بچے جلے ہیں، وہ ظاہر ہے پوری قوم کے اوپر اس کا ایک اثر، اس کا ایک ایفیکٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ obviously اٹس کرمنل نیگلیجنس، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس تمام جو لوگ اس میں ذمہ دار ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن صرف ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، اس سٹرکچر کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونا لازمی ہے۔ یہ پمز والا ناظرین جو واقعہ ہے، یہ ایک سمٹم ہے، یہ پرابلم نہیں ہے۔ اٹ از اے سمٹم آف اے پرابلم۔ جس طرح آپ کو بخار ہوتا ہے تو وہ باڈی کے اندر انفیکشن کا ایک سمٹم ہوتا ہے، آپ بخار کو ٹریٹ نہیں کرتے، آپ انفیکشن کو بھی ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، بخار آٹومیٹیکلی ٹریٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ صرف آپ کو ایک پمز تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ پورا سٹرکچر جو نیگلیجنس کے اوپر، جو نیپوٹزم کے اوپر، جو میرٹ کی دھجیاں اڑا کر مارز وجود میں آیا ہے، اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہر روز پمز ہوگا۔ یہ پمز کیونکہ اسلام آباد میں تھا اور میڈیا کی نظر اس کے اوپر پڑی تو آپ سب کو اس کا پتہ چل گیا۔ آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کئی جگہ پہ نیگلیجنس کی وجہ سے، فرعونیت کی وجہ سے، اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے، ایڈمنسٹریٹو مس ہیپس کی وجہ سے، گورننس لوپ ہولز کی وجہ سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ کے اوپر کسی کی جان جا رہی، کسی کا مال جا رہا ہے، کسی کی عزت جا رہی۔ صرف یہ آگ لگانے سے ریلیٹڈ کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2010 میں سروسز ہاسپٹل میں آگ لگی، نومبر 2010 میں میو ہاسپٹل کے آئی سی یو کے اندر آگ لگی، لوگ فوت ہوئے۔ 2012 فروری میں دادو ہاسپٹل میں 2 سرجیکل یونٹس میں آگ لگی۔ 2012 جون میں 4 نیو بورن بچے جو ہیں وہ فوت ہو گئے کیونکہ سروسز ہاسپٹل میں دوبارہ آگ لگی۔ جون 2013 میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آگ لگی۔ 2013 میں فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل میں آگ لگی۔ فروری 2014 میں نشتر کے ایمرجنسی وارڈ کے اندر آگ لگی، 6 لوگ فوت ہو گئے۔ جولائی 2016 میں دادو کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آگ لگی، لوگ فوت۔ 2017 اگست میں سیالکوٹ ہاسپٹل میں آگ لگی۔ جون 2018 میں مانسہرہ گڑھی حبیب اللہ ہاسپٹل کے اندر آگ لگی۔ اکتوبر 2019 میں لاہور ایم یو ہاسپٹل میں آگ لگی۔ جنوری 2020 میں کراچی نیشنل چائلڈ ہیلتھ فیسلٹی کے اندر آگ لگی، بچوں والی۔ 2020 میں ڈی ایچ کیو راولپنڈی کے کارڈیالوجی وارڈ کے اندر آگ لگی۔ 2020 میں دوبارہ سروسز ہاسپٹل کے اندر آگ لگی۔ 2021 میں ایم یو ہاسپٹل کے اندر دوبارہ آگ لگی۔ 2022 میں ایم اے جناح ہاسپٹل میں، 2022 میں اگین چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں دوبارہ آگ لگی۔ 2022 میں سروسز ہاسپٹل میں دوبارہ آگ لگی۔ 2022 میں چلڈرن وارڈ نارووال ہاسپٹل میں دوبارہ آگ لگی۔ 2023 میں اگین چلڈرن ہاسپٹل۔ 2024 پشاور کے اندر ایک ہاسپٹل میں آگ لگی۔ 2024 میں اگین سائیوال کے اندر ایک ہاسپٹل میں آگ لگی۔ یہ پچھلے 16 سالوں میں 30 سے زیادہ انسٹنسز ہیں جو ریکارڈڈ ہیں جس میں ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر آگ لگی۔ صرف لاہور سروسز ہاسپٹل میں 5 دفعہ آگ لگی ہے پچھلے 16 سالوں میں، اور ایم یو ہاسپٹل میں 3 دفعہ۔ پمز کیونکہ اسلام آباد میں ہے، بچے ہیں، سب کو نظر آئے اور لوگ اس میں غم، غصے اور تکلیف میں ہیں، لیکن یہ ایک سمٹم ہے۔ ایک طرف ہاسپٹلس میں آگ لگ رہی ہے، دوسری طرف آپ کے برن یونٹس ہی نہیں ہیں۔ بھاولپور کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، وہ جب 2017 میں آئل ٹینکر کی وجہ سے آگ لگی تھی، 200 لوگ جل کے اس آگ کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ آج بھی 2026 ہے، بہاولپور کے اندر برن یونٹ ہے ہی نہیں، اتنی بڑی ڈسٹرکٹ ہے۔ احمد پور شرقیہ میں آگ نے درجنوں جانیں لے لی۔ زخمیوں کو فوری طور پر بہاولپور وکٹوریہ اسپتال پہنچایا گیا، لیکن پتہ چلا کہ وہاں تو برن یونٹ ہی نہیں۔ ارد گرد کے اتنے گاؤں، اتنے علاقے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لیکن برن یونٹ ہی نہیں ہے۔ بہاولپور اب ساؤتھ پنجاب کا علاقہ ہے، ظاہر ہے جو سینٹرل پنجاب کی گورنمنٹ ہے وہ اس طریقے سے توجہ نہیں دے سکتی۔ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ون گورنمنٹ، ملٹیپل گورنمنٹس نہیں توجہ دے سکتی۔ ہاں، بہاولپور کے اپنے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ برن یونٹ کی ضرورت ہے، تو اگر ان کے پاس اختیار ہوتا، اگر وہاں کا لوکل باڈی سسٹم مضبوط ہوتا، اگر وہاں کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ سمال ہوتے، تو پھر وہ ساری اپروول لسٹ 2016 یا 17 سے بہاولپور کا ایک ایگزامپل ہے برن یونٹ کی اپروول کی
وہ پینڈنگ ہو رہی ہیں, کہیں پہ بیوروکریٹک ڈیلے ہے, کہیں پہ پولیٹیکل ڈیلے ہے, کہیں پہ سیاسی جماعت تبدیل, حکومت تبدیل ہو جاتی ہے, سارے پروجیکٹس ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کی ضرورت کیا ہے اور وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں تو بہاولپور کے لوگ جانتے ہیں نا, وہ سفر کر رہے ہیں, لیکن ان کی آواز دفن ہو جاتی ہے لاہور تک پہنچتے پہنچتے. اسی وجہ سے, اور یہ صرف بہاولپور کی بات نہیں ہے, یہ شیخوپورہ کی بھی بات ہے, یہ سرگودا کی بھی بات ہے, یہ سیالکوٹ کی بھی بات ہے, یہ نواب شاہ کی بھی بات ہے, یہ مانسہرہ کی بھی بات ہے, یہ ایبٹ آباد کی بھی بات ہے, یہ کوئٹہ کی بھی بات ہے, یہ زیارت کی بھی بات ہے, یہ پورے پاکستان کی بات ہے. یہ سیم ایگزیکٹ پرابلم ہے. پرابلم اس سے بہت بڑی ہے. پرابلم یہ بیوروکریٹک سسٹم ہے. پرابلم یہ آپ کا سیاسی نظام ہے. پرابلم یہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو ماڈل ہے. پرابلم آپ کا گورننس کا ماڈل ہے جس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ایک فرعون ہے, اس کے اوپر ایک اور فرعون ہے, اس کے اوپر ایک اور فرعون ہے, اور تمام فرعون آپس میں رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں. کہیں پہ کوئی میرٹ نہیں ہے, کہیں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے پیمز ہاسپٹل کے اندر جو لوگ جن کی کرمنل نیگلیجنس ہے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی اس نظام کی بھی ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی اس بیوروکریٹک ماڈل, اس گورننس ایڈمنسٹریٹو ماڈل کی بھی ہونی چاہیے. آج پیمز کے اوپر آپ بات کر لیں گے, ایک ہفتے بعد کہیں اور آگ لگے گی, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آگ لگی, کتنے لوگ فوت ہوئے, کتنے بچے اس میں فوت ہوئے. آج پیمز کے اوپر بات ہو رہی ہے اور 3 سے 4 یا 5 دنوں کے بعد میڈیا ایک نئے ٹاپک کے اوپر چلا جائے گا, پیمز کہیں دفن ہو جائے گا. نظام وہی رہے گا, اس میں عوام کا خون چوسنے والے وہی رہیں گے. سو اگر پیمز کے مسئلے کا حل چاہیے تو صرف پیمز کا سلوشن نہ سوچیں, آپ اس نظام کے سلوشن کی طرف بات کریں. اس نظام میں عوام اور حکمرانوں کے درمیان میں جو فرق ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. عوام اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے, پبلک اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے. یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں, اس وجہ سے فرعون در فرعون در فرعون در فرعون ہے. اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. یہ ہاسپٹلس کی آپ بات کریں, چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں, ہاسپٹلس کے اوپر توجہ ہو, عوام کو پتہ ہو کیا ہو رہا ہے, اسی صورت میں آپ اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. یہ کرمنل نیگلیجنس ورنہ روز ہوگی, یہ ہو رہی ہے پچھلے 70 سالوں سے. کہیں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی چیک نہیں ہے. بیوروکریسی کے اندر بھی رشتہ داری چل رہی ہے. جو کمپٹنٹ آفیسر ہے اس کی اگر رشتہ داری نہیں ہے تو اس کو اچھی پوزیشن نہیں ملے گی. کوئی کسی کا دوست ہے, کوئی کسی کا بھتیجا ہے, کوئی کسی کا بھانجا ہے. ایک فرق آ چکا ہے ایک ایلیٹ کلاس اور عوام کا. کیا یہ پاکستان ہم نے اس لیے لیا تھا کہ چند اوپر بابو صاحب بیٹھے ہوں گے, بیوروکریٹس بیٹھے ہوں گے, چند پولیٹیکل فیملیز ہوں گی اور وہی سب کچھ دیکھیں گی؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے نیپوٹزم کے ساتھ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کرونیزم کے ساتھ, ایز لانگ ایز میرٹ کے اوپر آپ کام کریں. ٹھیک ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, اچھا میرٹ پہ آتا ہے, اس کو دیں پوزیشن. پرابلم تب آتی ہے جب آپ کی پرسنل لائلٹیز میرٹ سے بڑھ کے ہوتی ہیں. پھر جب وہ آیا ہی بندہ میرٹ کی دھجیاں اڑا کے ہوتا ہے تو پھر پورا سسٹم اس کو پروٹیکٹ کرنے میں لگ جاتا ہے کہ ہم نے اس کو کچھ نہیں ہونے دینا. جو کسی بھی حکومت کا, کسی بھی اسٹیٹ کا جو سینٹرل پلر ہوتا ہے, دیٹ ریوالوز اراؤنڈ پبلک سروس. ہمارے یہاں پہ جتنا بھی سیاسی نظام ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ پولیٹیکل لائلٹیز, لنگوسٹک ڈیوائڈ, پروونشل ڈیوائڈ کے اوپر, ایتھنک ڈیوائڈ کے اوپر وہ فنکشن کرتا ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ پاکستان کے اندر مجھے بتا دیں اس نظام کے اندر, اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر آج کل جس کا بیانیہ, جس کا مینیفیسٹو گورننس کے اوپر, چینج کے اوپر, ایڈمنسٹریٹو چیزوں کے اوپر ہو. جتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھی تمام اسی وجہ سے معرض وجود میں آئی تھی. چاہے پیپلز پارٹی کی بات ہو, چاہے مسلم لیگ نون کی بات ہو, جتنی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آئیں تو اسی گورننس ماڈل کے اوپر ہی تھی. لیکن فار دا پاسٹ 10, 20, 15 ایئرس وہ تمام کا تمام بیانیہ کہیں دفن ہو گیا. زبان رہ گئی ہے کہ کہیں پشتونوں کی, پشتو زبان کے اوپر کوئی پارٹی بن رہی ہے, کہیں سندھی کارڈ کھیلا جا رہا ہے, کہیں بلوچی کارڈ ہے تو کوئی پنجابی کارڈ. عوام بالکل ایک غلام در غلام بن چکے ہیں. یہ دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. آپ جتنا مرضی اچھے طریقے سے پوری دنیا سے عزت سمیٹ لیں, لیکن جب تک گھر کے اندر پبلک سروس بہتر نہیں ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی عوام کے ہاتھ میں نہیں آئے گی, انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوگا سسٹم, پروسیسز نہیں ہوں گے. آپ تو لے لیا سب نے سو موٹو نوٹس پیمز کے اوپر بھی اور کہا کہ ہم پرسنلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پرسنلی ہی ان سارے مسئلوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے تو اٹس اے فیلئر بیکاز دا سسٹم از ناٹ ان پلیس. ایڈ ہاک کے اوپر سب کچھ چل رہا ہے, ومزیکل ہے, ایک بندے کی وش ہے, ایک
سینئر افسر کی، ایک سیاستدان کی، اس کے اوپر سارا سسٹم جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. دیٹ ہیز ٹو اینڈ اینڈ دیٹ ہیز ٹو اسٹاپ ناؤ. پاکستان بیڈلی نیڈس، وہی جو بات ہم پچھلے کچھ عرصے سے کر رہے ہیں، پاکستان کو سسٹمیٹک ریفارمز کی ضرورت ہے. پاکستان کو زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے. ہمیں اس پولیٹیکل سٹرکچر جو کہ ڈیکیڈنٹ ہو چکا ہے، ایک فرسودہ لاش بن چکا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ آج پیمز ہوا ہے، دوبارہ ہوگا. یہ میرے سے آپ لکھ کے لے لیں، اس طرح کے واقعات دوبارہ ہوتے رہیں گے جب تک آپ گورننس ماڈل کو ٹریٹ نہیں کرتے. ہاں، جذباتی ہو کے ہم یہ پیمز کی، ظاہر ہے تکلیف تو ہوتی ہے، بچے تو سب کے گھروں میں، لیکن اس پرابلم کا سلوشن یہ ہے کہ ہم نظام جو یہ گورننس ایڈمنسٹریٹو ماڈل ہے، اس کے اندر تبدیلی لے کے آئیں. وہی دوبارہ سے جو چھوٹے یونٹس والی بات ہے، اس کو پاکستان کے اندر اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے. ورنہ اسی طرح سے سندھ کے اندر ڈاگ بائٹس کے ساتھ لوگ فوت ہوتے رہیں گے، پنجاب میں نیگلیجنس ہوتی رہے گی، بلوچستان میں ہوتی رہے گی، KPK کے اندر آگ لگتی رہے گی. آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کو صرف پمس تک محدود نہیں رکھنا، آپ نے اس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر لے کر جانا. آپ نے کنٹرول اس کا عوام کے ہاتھ میں دینا. آپ نے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ایسا کریٹ، اکاؤنٹیبلٹی کا سٹرکچر ایسا کریٹ کرنا ہے کہ عوام اکاؤنٹیبل ٹھہرائے. دیٹس the only way forward. پاکستان زندہ باد.